بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ مہینہ کیسا گزرے گا، اور مہینہ مارچ کا ہے اور بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، اور لیو کا مہینہ، لیو کا یہ پروگرام ہے۔ اور یہ ہمارا جو مارچ شروع ہو چکا ہے وہ 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان جو وقت ہوگا وہ آپ کا مارچ کا مہینہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ بڑا آپ نے پورا پروگرام سننا ہے اس میں، کیونکہ آپ کے 8ویں گھر میں یہ چیزیں، تو لیو یو مسٹ بی ویری کیئرفل۔ اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ آپ کوئی مصیبت میں پھنس جائے۔ تو میرا جو کام آپ کے ساتھ ہے وہ بھی لیو کے لیے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اینی نیگیٹو تھنگس، یہ میرا مقصد ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اچھا لگے تو لائک کر دیں۔ میرے سبسکرائبر کی ویسے سپیڈ بہت کم ہوئی ہے، پتہ نہیں ناراض ہیں آپ لوگ۔ خیر اینی ہو، میں آپ سے کتاب کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ بک جو ہے نا تھوڑی سی ڈیلے ہوگی الیکشن کی وجہ سے، انڈر پروسیس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایز اینڈ وین وہ ملے گی۔ جن کے میرے پاس پیسے ہیں ان کو تو امیجیٹ میں پوسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ڈونٹ وری۔ اور تھوڑی سی لیٹ ضرور ہے لیکن دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اینی اسٹارٹ کرتے ہیں 8ویں گھر میں۔ اس وقت 8ویں گھر میں سیٹرن اور آپ کا مرکری اور سن، 3 کمبینیشن ہے، سن سیٹرن، سن مرکری اور سیٹرن مرکری۔ اور یہاں سے مرکری جو ہے نا پھر چینج ہو کے نکل جائے گا آپ کے کیا کہتے ہیں، چلا جائے گا ایریز میں راہو کے نیچے، یہ 10 مارچ کو، ٹھیک ہے۔ سو 10 مارچ کو آپ کا یہ آ جائے گا، چینج آ جائے گی، راہو کے نیچے آ جائے گا مرکری، اور اس کے بعد پھر آپ کا وینس چینج ہو کے آپ کے پائسس میں آ جائے گا۔ اور یہ جو وینس کا جو آنا ہے نا وہ بھی میں دیکھ کے ایک دفعہ بتا دوں تاکہ، اور وینس آئے گا 12/3 کو پائسس میں، 12/3 کو وینس آ جائے گا، تو یہ کمبینیشن آپ کا ایک اور بڑھ جائے گا۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں یہ مہینے کا۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ 8ویں کا لارڈ جب 10ویں گھر میں ہوتا ہے۔ اب فائدہ پہلے سن لیں۔ آپ محنت کے بل بوتے ذاتی ہمت سے دولت اور جائیداد لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مل یا فیکٹری یا نیا کاروبار یا کوئی نئی دکان بنائیں گے۔ آپ پہ سوشل پرسٹیج میں آپ کا اضافہ ہوگا، آپ کے قد کاٹ، آپ کے رتبہ مرتبہ اور آپ کے پیسوں میں اضافہ ہوگا۔ مالی صحت بڑھے گی، اور آپ کے مالی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے اثاثوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، والدین اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کریں گے، تو آپ کو میں بھی آپ کے پیرنٹس آپ کے جائیداد کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں منفی جو آپ کو مل سکتا ہے کہ ساری وراثتی جائیداد یا ذاتی انویسٹمنٹ کرنے یا پہلے چلنے سے آپ نے تھوڑا سا پروس اینڈ کونس دیکھنا، کہتے ہیں دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، تو ادروائز آپ اپنے کاروبار کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اس کی آگے میں ایڈوائسز بتاتا ہوں کہ ورسٹ کیا ہوگا اگر آپ نے میری ایڈوائسز پہ عمل نہ کیا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کمبینیشن بن رہا ہے آپ کا مون سن 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 مرکری۔ اچھا جب سن مرکری اکٹھا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کا جو میڈیٹر آپ کا 10ویں گھر میں بہت اچھا بیٹھا ہے، ایک تو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ اپ ٹو 10 مارچ کی بات کر رہا ہوں۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی کمیونیکیشن سکل بڑھ جائے گی، آپ اپنی بات کو اچھی طرح دوسروں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یو ول بی گڈ ان بارگیننگ، سائنٹیفیکل طریقے سے سوچیں گے اور نپا تلا بولیں گے، اور جو بھی جس شعبے میں بیٹھا ہے اپنے معاملات کو سائنٹیفکلی لے کے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کمبینیشن سن سیٹرن ہے۔ اب یہاں پہ سن سیٹرن جو ہوتا ہے نا، یہاں پہ آپ کو یعنی کہ انہیریٹنس 8ویں گھر میں بیٹھا اور سن ساتھ بیٹھا، تو آپ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا کہ اپنی کوئی پراپرٹی کو سیل کریں۔
سکنڈر اوے یعنی کہ کہنا کہ بردبار کر دینا، کھو دینا، گنوا دینا اپنی انسیسٹرل پراپرٹی کو. تو کوئی ایسا بزنس ڈیل جو ریلیٹڈ ٹو دی وہ ہوگا اس پہ آپ اپنی کوئی رسک والا کام نہیں لینا. میں بھی آپ اپنا یہاں پہ کیونکہ آپ کا مرکری ساتھ بیٹھا ہے تو لہٰذا یو ول ایبل ٹو سکسیس رینٹ آؤٹ یور بلڈنگس. گھر کرائے پہ چڑھ جائے گا، دکانیں کرائے پہ چڑھ جائیں گی، کوئی زمین لیز پہ دے دیں گے. بٹ آپ نے جو ایگریمنٹ کرنا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور یہاں پہ سن جب نیگیٹو ہوتا ہے تو آپ نے ایسے معاملات میں نہیں جانا، کیونکہ 8واں گھر ویسے بھی ڈسگریسنس کا ہے، آپ کا ڈیگریڈیشن کا ہے، اور دل برداشتہ ڈیجیکشن ہونا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے معاملات کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلانا ہوگا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر قانونی ہو، کوئی معاملہ ایسا نہیں کرنا جس سے آپ کی فیم میں نقصان پہنچے. آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی فوڈ آپ کو تنگ الرجی کرے گی جس سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا. آپ نے کوئی کڑھائی گوشت نہیں کھانی، کوئی ایسی سخت چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کا کہہ لیں کہ اینل فشر یا پائلز کا پرابلم نہ شروع ہو جائے. آپ کا بلڈ پریشر کا پرابلم جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا. کارڈلی افیکٹس جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اور یہ اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو دین یو مسٹ بی ویری ویری کیئرفل. آپ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اپنے باس کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، ہائر اتھارٹی کے ساتھ آپ نے کوئی پنگا نہیں لینا. اگر آپ نے کوئی پنگا لیا یا کوئی ایسی کی یا کیونکہ سیٹرن اور مرکری بندے کو پیسیمسٹک کرتی ہے اور ڈس اوبیڈینٹ اور چیٹنگ پہ لے کے جاتی ہے. سن سیٹرن ویسے بھی سن راؤ جیسے دکھانی کھبی مارنی کھبی، تو اس میں آپ کو قانونی معاملے میں الجھ جائیں گے. آپ کو عدالتوں میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو اس لیے اس مہینے کو جتنا آپ سکون سے، جتنا آپ آرام سے، جتنا آپ نیچے ہو کے گزار لیں تو اتنا ہی بہتر ہے. کیونکہ اس میں سن آپ کا سیٹرن کے نیچے کیا ہوگا، آپ سستی کی بوری ہو جائیں گے. آپ آج کا کام کل چھوڑیں گے، غصہ بڑا آئے گا، بلڈ پریشر کی آپ کی پلس مائنس ہوں گے، معدہ چوک ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کی نیند نہیں پوری ہوگی، اور آپ کہتے ہیں اریٹیٹ بہت جلدی ہو جائیں گے، غصے میں آئیں گے. تو اس لیے آپ نے کوئی کسی قسم کا ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرے. پھر آپ اپنے سبارڈینیٹ اور بڑوں کے ساتھ اپنے کلیش نہیں کرنا. والد صاحب کی بیماری کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. اور کیا نام یہاں پہ آپ نے کوئی ڈس اوبیڈینس، چیٹ یا پیسیمسٹک یا انفیریئر کمپلیکس میں نہیں جانا. اگر آپ انفیریئر کمپلیکس میں گئے تو آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں. دوسرا 8واں گھر ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اپنا مینٹل وریز کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا. اور آکولنٹ سینس، یہ ہمارا پروگرام کی طرف ذرا توجہ آپ کی زیادہ رہے گی. اور آپ کا کسی بات پہ دل برداشتہ ہونے کے چانسز ہیں. وراثتی جائیداد آپ کی جو امیگریشن ہے، امیگریشن میں آپ کو پرابلم آ جائے گا. گورنمنٹ کوئی ایسا رکاوٹ ڈال دے گی جس سے آپ کا امیگریشن کا وہاں جہاں پہ آپ نے اپلائی کی وہاں کے کوئی ایسے حالات بنیں گے کہ گورنمنٹ بین کر دے گی یا کچھ. تو یہ وقتی طور پہ 1 مہینہ اگر اس طرح کی خبر آپ کو سننے کو مل جائے تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. دوسرا آپ کی وراثتی جائیداد آپ کو جو میں نے پہلے کہا اس کو آپ ٹرانسفر کرنے جائیں گے یا تو قانونی مسئلے مسائل آئیں گے، آپ وہ لینڈ ریکارڈ والے آپ کو تنگ کریں گے. لہٰذا اس مہینے کو آپ نکال کے پھر جائیے گا. ہڈن ویلتھ میں آپ بہت اضافہ کریں گے، 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے. گفٹ بھی لیں گے، کک بیکس بھی لینے کے چانسز ہیں. اور یہ آپ کے سپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے، آپ کا سپاؤس کے پاس پیسے آئیں گے لیکن وہ آپ کو بتائے گا نہیں، چھپائے گا. تو اس وجہ سے بھی آپ اپسیٹ ہو سکتے ہیں. اب پھر آگے چلتے ہیں. جب 10 تاریخ کو یہاں سے مرکری نکل کے راہو کے نیچے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی فوڈ الرجی یا آپ کا معدہ خراب یا آپ کا اسکن کے پرابلم، منہ پہ کوئی دانے شانے نکلنے کے چانسز ہیں. اور یہاں پہ وینس اور سیٹرن کا کمبینیشن بن جاتا ہے 13 تاریخ کو.
اچھا وینس اور سیٹرن کا جو کمبینیشن ہے، سن اور پہ وینس پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کو دے گا. آپ پاپولر ہوں گے، افیکشنیٹ ہوں گے، اگر آپ ایکٹنگ میں تو ایکٹنگ بڑی اچھی کریں گے، وارم ہارٹنگ ہوں گے، خوش رہیں گے، پولائٹ ہوں گے، اور آپ کوئی نہ کوئی وہیکل پراپرٹی کوئی لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ وینس کا کردار بہت بہتر ہوگا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور پھر جب وینس اور سیٹرن ساتھ ہو تو تھوڑی سی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پریشر آ سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا ڈومیسٹک انہیپینس تھوڑی سی بن سکتی ہے، اور آپ کی مدر ان لا جو ہے نا وہ پریشر میں آئے گی، یا مدر ان لا کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی میچ پڑ جائے گا. تو آپ نے، اور اس سے گھر میں کافی وہ مدر ان لا کا رول بڑا نیگیٹو ہوگا، وہ آپ کو دکھائے گی کھبی مارے گی سجی، پھر آپ یا آپ خود اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں گے. تو لیو یہ 8واں گھر ہے، 8ویں گھر میں سیٹرن ہے، اس لیے اتنا نقصان نہیں ہوگا، اتنا نہیں گا. اینڈ یو آر ان دی پوزیشن ٹو ہینڈل ایوری تھنگ. اپنے آپ کو سنبھال کے چلیے گا، کوئی ضرورت نہیں کرٹ ہونے کی، کوئی ضرورت نہیں. آپ انسرٹن فکر مائنڈیڈ اوور تھنکر آپ نے نہیں ہونا. یہاں پہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. اور یہ جب بھی 8ویں کا لارڈ 10ویں میں جاتا ہے تو بندہ پراپرٹی کے معاملے میں بہت فائدے اٹھا سکتا ہے. تو آپ نے فائدے اٹھانے ہیں، اور جو میں نے پریکاشنز بتائی ہیں اس کو آپ اس پہ عمل کرنا ہوگا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو پیارے لیو. اللہ حافظ.